افسانہ عہد حاضر میں جلد اول مرتب رابع الرباع افسانہ نگار شبہ طراز پیدائش 25 مئی لاہور تعلیم ایم اے اردو DHMS اسلام آباد ڈپلومہ ٹیکسٹائل ڈیزائن NCA لاہور تصانیف جگنو ہنستے ہیں ہائیکو ماہیے 1997 جھیل جھیل اداسی نظمیں 2002 چاندنی میں رقص ہائیکو تراجم 2004 درد کا لمس افسانے 2007 رپنزل نظمیں غزلیں 2010 سہمائی تحدید کی مدیرہ 1987 سے تاحال افسانہ 20 سال بعد کی کہانی میں ارسلان مصطفیٰ آج بھی اپنے وطن سے کوسوں دور آرٹس یونیورسٹی کے وسیع و عریض قدرے ویران ہاسٹل کے اکیلے کمرے میں ایسے ہی تنہا ہوں جیسے آج سے 22 سال پہلے تھا، جب میری ماں اپنے مذہبی اور سیاسی مصروفیات کی وجہ سے پہلی مرتبہ میرے دادی کے پاس بھیج دیا گیا تھا مجھے۔ میرے ننھے سے وجود میں تبھی معصوم حیرت کے ساتھ ایک انجانے خوف اور عدم تحفظ کا احساس نے جنم لے لیا تھا۔ دادی جو یوں تو پیار مجھے بہت کرتی تھیں، لیکن اکثر میری ماں سے نفرت کا اظہار میں مجھے پیٹ بھی دیا کرتی تھیں۔ بہت موٹی ہونے کی وجہ سے اسے کام کاج کرنے کی خاصی کوفت ہوتی تھی، اس لیے وہ عموماً میری ماں کو اور اس وقت کو کوستی رہتی تھیں جب میرے باپ کے لیے میری ماں کا رشتہ مانگا تھا۔ میرے چاچا، جس میں لاڈ سے ادی کہتا تھا، ایک آرٹس کالج میں پڑھتا تھا، جبکہ میرا باپ ایک مذہبی مدرسے سے پڑھ کر پرائیویٹ BA اور MA کر کے ایک نجی فارم میں ٹھیک ٹھاک ملازم تھا۔ مجھے میری ماں نے اس وقت اپنی ممتا سے محروم کیا جب مجھے رشتوں کی پہچان بھی ٹھیک طرح سے نہیں ہوئی تھی۔ میری یادداشت کے دریچوں میں ماضی کی ہوائیں سرسراتی تو ہیں، تو بہت دھندلے اجلے روشن منظر میری آنکھوں میں جھلملانے لگتے ہیں۔ ادی کی کلاس فیلو کا گھر، اس کے ماں باپ اور بہنیں جن سے میں نے بلوث محبت کی کئی سبق سیکھے، وہ میرے لیے طرح طرح کے کھلونے اپنے گھروں کے کونے خودروں سے ڈھونڈتے، میری بے ساختہ چیخوں اور چھلانگوں پر ہنستے اور تالیاں بجاتے میں ایک گود سے دوسری گود میں منتقل ہوتا رہتا۔ ادی کی دوست میرے لیے جو اس کا گلاس اور چپس کا تھیلا اٹھا لاتی، وہیں میں نے 1 سے 10 اور 10 سے 100 تک کی گنتی بھی سیکھی، ننھی منھی کہانیوں کی کتابیں پڑھنا سیکھی، بات کرنا سیکھی۔ کبھی میرا باپ مجھے ماں سے ملانے اس کی درسگاہ میں لے جاتا، جہاں عورتوں کی الگ پہچان کرنا مشکل تھی۔ یہ تو مجھے بعد میں پتہ چلا، وہ سب حجاب لیتی تھیں، اس لیے دیکھنے میں ایک جیسی لگتی تھیں۔ میری ماں کی دیکھ بھال کے لیے ایک لڑکی کو عارضی ملازمت پر رکھ لیتی تھی، وہ بھی حجاب میں ہوتی تھی۔ وہاں سب بہت مصروف تھے، اپنی دنیا میں مگن، جانے کس مہم پر جانے کی تیاری کرتے رہتے تھے۔ میری چھلانگوں سے کوئی دلچسپی نہ تھی اور چیخوں پر تو ڈانٹ پڑ جایا کرتی تھی، اور میں ملول اور خوفزدہ ہو کر کمبل میں گھس جاتا تھا۔ وقت میرے ساتھ قدم قدم ملا کے آگے بڑھتا رہا۔ پہلے ہمارے قدم چھوٹے ہوتے تھے، پھر وقت نے ڈگ بڑھنے شروع کر دیے۔ اس کا ساتھ دینے کے لیے بھاگنا لگا میں۔ ادی کی وجہ سے مجھے بھی تصویر کشی کا شوق ہو گیا، اور اس نے میرے باپ سے لڑ جھگڑ کر مجھے ایک آرٹس کالج میں داخلہ کرا دیا۔ آرٹس پڑھتے ہوئے میں نے زندگی کی بہت سی حقیقتوں کو رنگوں میں ڈھالنے کا ہنر سیکھ لیا۔ ادی کبھی کسی کا دور دراز ملک میں سیٹل ہو چکا تھا، اپنی انگریزی بیوی اور بچوں کی زندگی میں مصروف تھا، لیکن پھر بھی دیکھ بھال سے غافل نہیں رہتا تھا۔ دادی اپنے موٹاپے اور ذیابیطس کی وجہ سے کبھی کی جان کی بازی ہار چکی تھیں، اور ماں اس کا آخری خط میرے بیڈ کے سائڈ ٹیبل کے دراز میں محفوظ تھا، جسے میں اکثر رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیا کرتا تھا، جس میں اس نے مذہب کی اہمیت اور مذہب پر کٹ مرنے کی تمنا پر زور دیا ہوا تھا۔ اس نے مجھ سے معذرت کی تھی کہ چند اہم مذہبی فرائض نبھانے کی خاطر اس نے میری جدائی برداشت کر لی تھی۔ میرے پاس وہ ننھی سی قمیص بھی موجود تھی جس پر مومس لٹل سولجر لکھا تھا، اور میری ماں مجھے اکثر قمیص پہناتی تھی۔ جب میرا باپ مجھے ماں سے ملانے جاتا، دونوں کسی انجانی سی بات پر تکرار ہو جاتی تھی۔ وہ اسے کسی خاص مقصد کے لیے اکساتی تھی، اور باپ عجیب گم کی حالت میں مجھے دیکھتا تھا، کبھی خلاؤں میں گھورنے لگتا تھا۔ ایک دن وہ ہمیں کبھی نہ آنے کے لیے چھوڑ گیا۔ ماں کی درسگاہ میں سب اسے مبارکباد دے رہے تھے، خوشی غم کے ہر تاثر سے بے نیاز۔ میں ایک گندے سے کاغذ پر رنگین مارکروں سے پھولوں کی تصویر بنا رہا تھا۔ پھر ادی مجھے وہاں سے لے آیا اور ہاسپٹل میں داخل کرایا۔ تنہا رہتے ہوئے مجھے تنہائی سے پیار ہو گیا۔ میرے گرد گرد یادوں کی تتلیاں اپنے رنگین پروں سے لبھاتی رہتی تھیں۔ یادوں کے البم میں میرے کمرے کی ویران دیواروں پر نئی نئی تصویریں سجاتی تھیں۔ مجھے یادوں سے بھی پیار ہو گیا تھا۔ میں اپنے بچپن کے محلے کی گلیوں کو بھی نہیں بھولتا تھا، اپنے وطن ادی کے ساتھ گزرے لمحے کبھی بھی
کسی بلی کے بچے کو پالنے اور کبھی کسی پریشان کچھوے کو سوکھے تالاب سے پکڑ کر ٹب میں کئی دن تک رکھتا اور بارش ہونے پہ اس کے تالاب میں چھوڑا جا کر ادی کے ساتھ فٹ بال کھیلنا اور گھنٹوں میں میلوں میں گاڑی پہ گھومنا، اور وہ لڑکی جو کالج میں میری سب سے پیاری دوست تھی، نازک پرخلوص، بھی کبھی کبھار فیس بک پہ ہم ایک دوسرے سے بات کر لیا کرتے تھے، لیکن وہ مجھے فارمل انداز میں کیونکہ اس کی دوران تعلیم شادی ہو گئی تھی۔ میں تو ابھی فیصلہ نہیں کر پایا تھا میں اس سے پیار کرتا ہوں یا نہیں، شادی کر پاؤں گا یا نہیں۔ ویسے بھی جذباتی اور حقیقی دونوں صورتوں میں تنہا تھا۔ ایسے معاملات میں تو ماں اور باپ ایک مضبوط خاندانی بنیاد کی ضرورت سمجھی جاتی ہے، اور پچھلے کئی دنوں سے پھیلی بد امنی سے سیاسی سماجی خلفشار نے مجھے بہت سے ممالک کو اپنی پیٹ میں لیا ہوا تھا۔ میں روز اپنے کالج میں آ کر نیٹ پر خبریں دیکھتا ہوں۔ آج کی خبر میرے اندر ایک بے چینی بھر دی ہے۔ ایک خودکش بمبار عورت نے اپنی جان کی بازی لگا کر غیر ملکی فوجیوں کے ٹرک کو اڑا دیا، اس کا حجاب لپٹا سر مل گیا، جس کی شناخت میں مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا ہے۔ میں اپنی الماری سے چھوٹی قمیض نکال کر لایا ہوں، میری آنکھوں میں آنسو رواں ہیں۔ میرے ارد گرد پھیلا اندھیر اور بکھری تنہائی مجھے کھلی فضاؤں سے ہٹ کر دیکھ رہی ہیں۔ مجھے دھوئیں اور خون کی بانس میں اپنے نتنوں میں محسوس ہو رہی ہیں۔ میری ہچکیاں میرے بستر کے آس پاس ٹوٹی پڑی ہیں اور رات زیادہ گہری ہو گئی ہے۔